آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ اداروں کی جو خسارے میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پی ٹی سی ایل کی جو یو فون کمپنی ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ اس کی جو میٹنگ ہوتی ہے، بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، تو ہر بورڈ میٹنگ میں ہر ممبر کو $5,000 پر ڈے کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک سینیٹر صاحبہ بھی شامل ہیں جو ہیڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کی سب کمیٹی کے لوگوں کو $1,000 پر ڈے دیا جاتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک مہینے میں 2-3 ایسے ممبران بھی ہیں جن کو $35,000 تک دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے پیسہ کیسے نچوڑے، اپنے اداروں سے پیسہ کیسے نچوڑے۔ اسی طرح آپ پاکستان کی کوئی بھی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان ریلوے کو دیکھ لیں۔ ریلوے کا ایک نام ہوتا تھا، ایک پہچان ہوتی تھی، ایک سسٹم ہوتا تھا۔ اب جو بھی ریلوے میں وفاقی وزیر آتا ہے، وہ اپنی سج دھج بناتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کی جاب کرواتا ہے اور نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طرح ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن اس کے بنیادی سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ نہ ان کی پٹریاں ٹھیک کی جاتی ہیں، نہ کوئی پراپر اس طریقے سے سروے کیا جاتا ہے، بس ایک سوشا ہوتا ہے جو چھوڑا جاتا ہے۔ اور پاکستان ریلوے جو ہے مسلسل خسارے میں ہے۔ اس کی نسبت آپ انڈیا میں دیکھ لیں، ریلوے جو ہے وہ منافع بخش ادارہ ہے۔ اسی طرح پی آئی اے کی طرف آ جائیں، نقصان نقصان نقصان، لیکن امپلائیز کی صورتحال دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، جو اس ادارے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں میں سیلریاں ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کیا کیا سیلری ہے۔ اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ چیک کر لیں ان کی پراپرٹی کو، کیونکہ پی آئی اے صرف ایئر لائن نہیں ہے، اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ مینجمنٹ ہے، اس کا حال وال دیکھ لیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ اندر آپ چلے جائیں تو کسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ جو حشر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یا جس طریقے سے وہاں سے چیزیں آتی ہیں ان کو بہت آسانی سے چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف ایک مخصوص رقم جو ہے ان سے لے لی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں۔ اسلام آباد لاہور سے جو انٹرنیشنل پروازیں ہوتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کے موبائل فون آتے ہیں، کروڑوں روپے کے سوٹ کیس بھر بھر کے آتے ہیں، اور وہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوتی، صرف ریٹ فکس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سونا، اسی طرح اور الیکٹرانک کا سامان جو قیمتی ہوتا ہے، وہ سب آتا ہے، معذرت، اور وہ اسی طرح باہر چلا جاتا ہے۔ ملازمین کی جیبیں بھری جاتی ہیں، اور وہ جو لاکھوں میں ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے ٹیکس کو نقصان دیا جاتا ہے۔ پاکستان سٹیل دیکھ لیں، پاکستان کا سرکاری ہر ادارہ دیکھ لیں جہاں پہ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ اب ان حالات میں ہم سب دعوے دار ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے، پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، جبکہ سب کو بتایا کہ یہاں بڑی بڑی اور پرانی کمپنیاں جو بیٹھی ہوئی تھیں انٹرنیشنل لیول کی، وہ اپنے اثاثے بیچ کر اور اس ملک سے جا رہے ہیں واپس۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے لیے، اس میں سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں، جو کہ بیسٹ طریقے سے لوگوں کو فیسلٹیز کرنے کے بجائے ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتی ہے۔ تو یہ اس ملک کے ادارے
تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ جا چکے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اقتدار کے ساتھ سب لوگ چپٹے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے اقتدار کو بچانا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس ملک میں جو متاثر ہو رہا ہے وہ غریب متاثر ہو رہا ہے، اس کی حالت کا پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور لگتا ہے یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔